اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ نہایت ہی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ سورہ ملک کی 14ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں مخلوق سے، کیا مخلوق کے بارے میں وہی نہیں جانتا جس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اور دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے یہاں پر پیش کی گئی ہیں، اللطیف الخبیر۔ لطیف لطافت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے لطیف ہیں اور کتنے باریک بین ہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اتنی لطافت ہے ان میں کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا پاورفل مائکروسکوپ بھی جس چیز کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، سنوارا، درست کیا، تمہارے نوک پلک سنوارے اور تمہارے پور پور درست کیے، اور تمہارا یعنی ایک ایک تمہاری رگ اسی کی بنائی ہوئی ہے، تمہارا دماغ کا ایک ایک ریشہ جو ہے اسی نے بنایا ہے، اسی نے تم کو دیا ہے وہ، اور تمہاری ہر سانس اس کی مرہون منت ہے، اور تمہارے جو بھی اعضاء جو کام کر رہے ہیں اسی کی تدبیر سے کام کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا وہ نہیں جانتا تمہارے بارے میں؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ تم کیا ہو اور تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ سورہ لقمان 21ویں پارے میں بھی ایسی ہی دو صفتیں لطیف اور خبیر کی اللہ تعالیٰ نے لا کر وہاں پر بتائی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹے، کہ کوئی بھی کام عمل اچھا یا برا کتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت حاضر کریں گے، چاہے کتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو، اور کوئی بھی کام ہو اچھا ہو یا برا، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہو سکتا وہ، اس کو اللہ تعالیٰ حاضر فرما دیں گے، یاتی بہ اللہ فرمایا۔ یعنی اس کو مثال اس کی جو دی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی، اگر کوئی اتنا چھوٹا عمل ہو جو رائی کے دانے کے برابر ہو، رائی کا دانہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی تول میں بھی نہیں آ سکتا، ترازو کے پلڑے کو جھکا نہیں سکتا وہ، لیکن اتنا بھی اگر عمل ہوگا اور پھر کہاں پر ہوگا اس کو بھی جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس چٹان کے نیچے اور کہیں پر جنگل بیابان میں، زمین و آسمان میں کہیں پر بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو لا کر حاضر کریں گے۔ یہ مثال دے کر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنا باریک بین ہے، لطیف خبیر ہے اللہ تعالیٰ، ان کی لطافت کا تو یہ عالم ہے کہ تم کوئی چیز بھی ان سے نہیں چھپا سکتے۔ اور ایک مسند احمد کی ایک حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی عمل کتنا بھی چھوٹا ہو، اور تم اگر کوئی وہ ایسا پتھر جس میں کسی قسم کا کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی دروازہ کوئی کھڑکی بھی نہ ہو، اگر اس پتھر کے اندر بیٹھ کر بھی وہ عمل کر رہے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ یعنی یہ اللہ کی شان ہے، یہ لطافت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائیں گے۔ اور ایک یعنی اللہ تعالیٰ جو خبیر ہے اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خبیر ہیں، خبر رکھنے والے ہیں کہ اندھیری رات میں ایک چونٹی بھی زمین پر اگر چلتی ہے تو اس کی حرکات و سکنات جو ہیں اس سے بھی وہ واقف ہیں، اس کو وہ جانتے ہیں۔ ایک چونٹی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی لطافت ہے کہ وہ کوئی چیز مخفی سے مخفی چیز بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کے سامنے ہے وہ بالکل، ایسا کہ جو ہے بڑی چیز جو ظاہر ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ بھی ان کے سامنے ایسی ہی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس آیت میں بھی سورہ انعام کی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی یہ دو صفتیں ہی لائی گئی ہیں، لطیف اور خبیر، اور اس میں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لطیف ہیں کہ کوئی نگاہیں ان کو جو ہے نہیں پا سکتی، کوئی نگاہیں ان کو نہیں پا سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، کائنات میں اس دنیا میں کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی جو ہے احاطہ کر سکے، لیکن وہ سب کو دیکھ سکتے ہیں،
ان کی نگاہیں سب کے لیے محیط ہے، سب پر محیط ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ لطافت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، بس اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور یقین رکھو کہ دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ زمین کو جو انسان کے قابو میں کر دیا ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کیسا تابع کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، اور وہ وہی زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو، سوتے ہو، اپنے مکانات بنا کر رہتے ہو اور اسی سے تم اپنی غذا حاصل کرتے ہو، اس زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ قابل استعمال ہی نہ ہو۔ اندازہ کیجئے کہ اگر زمین اتنی زیادہ سخت بنا دیتے اللہ تعالیٰ، پتھر کی طرح یا لوہے کی طرح، تو اس کو کھود کیسا سکتا تھا انسان، اور جو ہے اس کو کھود کر پھر اس سے چشمے نکالنا، کنویں نکالنا اور اپنے رزق کا انتظام کرنا، اس میں کاشتکاری کرنا، یہ سب چیزیں ممکن ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک انسان مر جائے تو اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا تھا اگر پتھر کی طرح اور لوہے کی طرح سخت ہو جاتی، اور اس کے برعکس اگر اتنی نرم کر دیتے، پانی کی طرح سیال ہو جاتی اور روئی کی طرح نرم اگر ہو جاتی، تو یہ آج جو بلڈنگز جو نظر آ رہی ہیں، جو عمارتیں بڑی بڑی، وہ کہاں ٹھہر سکتی تھی؟ ارتعاش پیدا ہو جاتا، اس پہ کپاہٹ پیدا ہو جاتی، ایک منزل بھی آپ نہیں بنا سکتے تھے اس پر، اور رہنا سہنا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جو زمین اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے ہیں اس کو اس قابل بنائے ہیں، اس کے قابو میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ذلولا کہہ کر کہ اس کا جو ہے مطیع بنا دیا ہے، یعنی اس کو استعمال کرنے کے قابل بنا دیا زمین کو، نہ صرف دے دیا اس پر رکھ دیا بلکہ قابل استعمال بھی بنایا، نہ اتنی سخت بنایا نہ اتنی نرم بنایا، بلکہ اس کو اس طریقے سے نرم رکھا کہ کھودی بھی جا سکے، اور پھر اس طریقے سے سخت رکھا کہ اتنی زیادہ سخت بھی نہ ہو اور اتنی زیادہ نرم بھی نہ ہو کہ اس پر کوئی چیز بن ہی نہ سکے اور اس پر کرنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو یہ عظیم الشان کرہ زمین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو سکون و اطمینان پرسکون بنایا ہے، اور اطمینان کے ساتھ انسان اس پر چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، اس سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان بچھا دیا ہے انسان کے لیے، اس میں بے حد و حساب چیزیں اس سے وہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں غفلت سے چونکایا جا رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے، اس کے بعد یہ مت سمجھو کہ یہ نعمتیں حاصل کر لو گے اور بھول جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو جو نعمتیں دینے والا ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ فرمایا کہ تم کو یقیناً مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے محاسب اعمال کے لیے۔ تم یہ زمین سے جو چیزیں کھا رہے ہو، جو استعمال کر رہے ہو زمین کو، اسی زمین میں تم کو جانا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے تم کو اللہ سے ملنا ہوگا، انہی کے پاس جانا ہوگا تم کو۔ یہ ہمیشہ تم کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے یہ بات۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور ایک وہ جھکولے کھانے لگے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی تیز و تند ہوائیں بھیج دے اور تمہیں ہلاک کر دے، پھر تم ان قریب جان لو گے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے متنبہ کر رہے ہیں، غفلت سے جگانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں دے کر تم کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا۔ تم اتنے نڈر مت بن جاؤ، اتنے بے خوف مت ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب اچانک آ سکتا ہے، آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ زمین پر تم چل پھر رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ زمین کچھ بھی نہیں کرے گی تمہیں۔ زمین کے اندر تو ہم تم کو دھسا سکتے ہیں اور زمین تم کو نگل سکتی ہے، یعنی عام طور پر قاعدہ تو ایسا نہیں ہے کہ زمین کسی کو نگل لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قوام بخشا ہے کہ جب تک کہ کھودے نہیں اس میں اندر نہیں جاتے، کھودے بغیر۔ لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب زلزلے آتی ہیں بھیانک قسم کے، تو زمین کیسے شق ہوتی ہے،
زمین چیری جاتی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زندہ انسان چلے جاتے ہیں اور پھر فوراً وہ بند ہو جاتی ہے، سیکنڈوں کے اندر ہوتا ہے یہ کام، تو اجتماعی خبر بن جاتی ہے، کیسے زمین نگل لیتی ہے انسانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، کئی وقت ایسے جو ہے مشاہدے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمین میں ہم دھساتے بھی ہیں، زمین نگلتی بھی ہے، دھسانے کی بات بھی جو ہے اس سے پچھلی قوموں میں ہو چکی ہے۔ قارون کو اس کے خزانوں سمیت دفن کر دیا گیا زمین میں، اور وہ ابھی بھی دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ صرف زمین بلکہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے قوم لوط پر کیا تھا۔ تو یہ جو ہے سارے عذاب تم پر آ سکتے ہیں اگر تم یہ نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ اگر تمہارے اندر نہیں ہوگا تو تم کو نڈر نہیں ہونا چاہیے، بے خوف ہونا نہیں چاہیے، بلکہ تم کو ڈرنا چاہیے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، پتھراؤ کرنے والی تیز و تند ہوائیں ہم تمہارے اوپر بھیج سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، دیکھ لو کہ پھر میری گرفت کیسی سخت تھی۔ یعنی پچھلی قوموں کے حالات تم سن چکے ہو، تم کو معلوم ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا۔ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی تو ہم نے ان کو پکڑا اور ہلاک کیا، مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے پکڑا، مختلف قوموں کو مختلف قسم کے عذابوں میں جکڑا ہم نے، کسی کے اوپر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوائیں بھیجی اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو جو ہے ایسی آواز سے ہلاک کر دیا کہ وہ آواز کو برداشت نہیں کر سکے، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو پانی میں غرق کیا۔ یہ قسم قسم کے عذاب ہم نے پچھلی قوموں کے اوپر مسلط کر دیے تھے۔ اس کو دیکھو اور اس سے دیکھ کر ڈر جاؤ اور اتنے نڈر مت بن جاؤ۔ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویغبزن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پروں کو پھیلائے اور سکیڑتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کون تھام رکھا ہے؟ بے شک وہی اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک زبردست نشانی کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کیسے پرندے اس پر اڑتے پھرتے ہیں۔ ہوا معلق ہے، اس میں کوئی چیز بھی اگر وزندار چیز چھوڑی جائے تو قاعدے کے مطابق نیچے گر جاتی ہے، لیکن پرندے کیسے نیچے نہیں گر رہے ہیں، کیسے وہ اڑ رہے ہیں آسمانوں میں اور کیسے وہ ہواؤں میں تیر رہے ہیں۔ یہ صلاحیت ان کو کس نے دی ہے؟ یہ بازو ان کو جو دیے گئے ہیں، ان کی وضع خطا جو بنائی گئی ہے، اور یہ پھر یہ بازوؤں کے ذریعے سے کیسے کرتے ہیں، پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں تو اس کو انہیں پھیلاتے بھی ہیں اور پھر سکیڑ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، ہواؤں کو قابو میں لاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کو کس نے سکھلائی؟ یہ وضع خطا ان کو کس نے دی؟ یہ بازو ان کو کس نے دیے؟ وہی رحمان، وہی اللہ، اس نے ان کو اڑنا سکھایا۔ وہ جانور بظاہر ایسا ہے کہ کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، اس کو کوئی عقل والا جانور نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے وہ چیزیں، اور وہ چیزیں اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہواؤں میں اڑتا ہے اور ہواؤں کو قابو میں کر دیا ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسی اللہ کی شان ہے۔ اسی کو دیکھ کر انسان آج جو ہے طیارہ بنایا، ہوائی جہاز جسے کہتے ہیں، ایئر کرافٹ، اس کو طیارے کا نام بھی دیا گیا۔ پرندے کو سامنے رکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے اڑاتے ہیں، کیسے اس کو بازو اور پر دیے گئے ہیں، اس کو کیسے جو ہے سکیڑتا ہے اور کیسے پھیلاتا ہے، اس کے وجہ سے ہواؤں کو کیسے قابو میں کرتا ہے، اسی کی کچھ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی تھی، اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک بڑا پرندہ بنا لیا، طیارہ جسے کہتے ہیں، ایئر کرافٹ، بہت بڑا پرندہ۔ اس کو بھی ویسے ہی ونگز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پرندے کو جیسے پر ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں، ہوائی جہاز کو بھی ویسے ہی ونگز دیے جاتے ہیں، اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ ہواؤں کو کنٹرول کرتا ہے، ہواؤں میں جب اڑتا ہے اور پاورفل انجن کے ذریعے سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے ہواؤں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو پرندہ بنا کر بتائے تھے، وہ پرندے کی ہو بہو انسان ایک جہاز بنایا اور فاصلوں کو کم کر لیا، بڑے بڑے فاصلے، دنوں کے فاصلوں کو اس نے گھنٹوں میں طے کر لیا یہ بنا کر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی تھی اسی کے ذریعے سے اس نے یہ کام کیا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔
بھلا بتاؤ تو صحیح آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہارا حمایتی بن سکتا ہے۔ یقیناً کافر اپنے معبودان باطل کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہوئے ہیں، وہ دھوکے میں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ رحمان کی تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور رحمان تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تم کو یہ ساری نعمتیں دے کر رکھا ہے۔ رحمان کے مقابلے میں آخر کون سا لشکر ہے، کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، کون تمہاری دستگیری کر سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ کفار اور مشرکین اور نافرمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے۔ رحمان ہی تو ہے جو ساری نعمتیں تم کو دی ہے، تم کو پیدا کیا ہے، تم کو بنایا ہے، تم کو سنوارا ہے، تمہاری ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے، تم کو ساری تمہاری جو ضرورتیں ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، یقیناً یہ کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ معبودان باطلہ کو اس کے برابر خیال کر کے لاتے ہیں، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو یعنی ضعف الطالب والمطلوب کا معاملہ ہے ان کا، یعنی مانگنے والا کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور بودا، اس کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ رحمان تو ان کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔